صلى عليك الله يا ابن عبد الله احمد حبيبنا عليك السلام. قربانی کا مقصد پورا نہیں. آگے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. قربانی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے, جو ہم اس سے نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں, جو اللہ ہم اس سے درس دینا چاہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ہم جانور خریدتے ہیں, کون سا؟ بے عیب, کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو, لنگڑا نہ ہو. چلو چودھری صاحب لے لو, خیر ہے, بڑا پیارا جانور ہے, بڑا خوبصورت ہے, سستا مل جائے گا, لے لو. لیکن بس ایک نقص ہے, اس کا کان کٹا ہوا ہے. حضرت صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی نہیں, بے شک سستا ملتا ہے, یا مفت میں مجھے دے دو, میں یہ نہیں لوں گا. کیوں؟ میں نے بیچنا نہیں, میں نے اس کا گوشت نہیں کھانا, میں نے قربانی کرنا ہے. قربانی, میرے بھائیوں میری بات کو ذرا سمجھیے. کہتا ہے میں نے اس کی قربانی دینی ہے. اگر تو مفت میں دے گا میں پھر بھی لینے کے لیے تیار نہیں. میں 1,00,000 2,00,000 بھر سکتا ہوں, لیکن اچھا خوبصورت بے عیب جانور لوں گا. اس کا کان کٹا ہوا ہے, یہ قربانی نہیں لگے گا. اچھا یہ جانور نہیں, اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے, نہیں بھی اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے, اس میں یہ نقص ہے, اس میں یہ عیب ہے. ہم ایوب والے جانور کو پیچھے کرتے ہیں, چاہے مفت میں کیوں نہ ملتا ہو. او میرے بھائیوں, رب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے, اللہ مجھے کیا نصیحت کر رہا ہے, کہ اگر ایک جانور تو مفت میں, جو خوبصورت بھی ہے, چنگا پلا ہوا بھی ہے, تو مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں, چونکہ اس میں عیب ہے. اپنے جسم پہ غور کر, اپنی انسانیت پہ غور کر. اللہ تجھے کیسے پسند کرے گا جب تیرے اندر ایک نہیں ہزاروں عیب پائے جاتے ہیں؟ کتنے عیب لے کے اللہ کے سامنے جائے گا. سود کا عیب میرے اندر, غیبت کا عیب میرے اندر, چغلی کا عیب میرے اندر, انانیت کا عیب میرے اندر, لوگوں کے حق میں نے کھائے, چھوٹوں بڑوں کا خیال میں نے نہ کیا, دین کو مذاق میں نے بنایا, تکبر اور فخر, ریا, سمعاکاری, یہ ساری چیزیں, یہ سارے عیب تو میرے اندر تھے, اور میں جانور تلاش کرتا ہوں جس میں کوئی عیب نہ ہو. 40-50 سال سے میں یہی کرتا آیا ہوں. جانور بے عیب ہو, جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے. میری چاہے ساری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. اچھا پھر اگلی بات, جانور خریدنے گئے ہم مارکیٹ میں, بڑا اچھا جانور ہے, اور میں فخر کے ساتھ اپنے دوسرے ساتھیوں سے بڑھ کر زیادہ قیمت کا جانور خریدنا چاہتا ہوں. ہاں جی, میرے دوسرے ساتھی نے 2 لاکھ میں خریدا, میں 2.5 میں یا 3 میں لوں گا, میں کم نہیں لینا چاہتا. اچھا جی, اب مہنگا جانور خرید لیا, لیکن کیا کبھی میں نے یہ سوچا کہ جو جانور خرید رہا ہوں, جس مال سے, جس کمائی سے, یہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی؟ ساری زندگی سود پہ پلا, سود پہ چلتا رہا, سود پہ کام, سود پہ فیکٹری, سود پہ دکان, سود پہ بزنس چلایا, اور اب جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہوں اچھا خوبصورت, اور میں کہتا ہوں نہیں بھئی نہیں, اللہ کو وہ چیز پسند ہے جو سب سے اچھی ہو. پھر تو مجھے دلیل بھی یاد ہوتی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے. میں ایسا خوبصورت ترین جانور تلاش کرتا ہوں, لیکن میری بھائی جو انکم ہے, انکم آف سورسز, وہ کہاں کے ہیں, وہ کس طرح کے ہیں؟ ملازمت بینک میں کرتا ہوں, ہاں جی, سود پہ میں نے ٹریکٹر لیے ہوئے ہیں, سود پہ میں نے گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں, سود پر میں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا لیا ہے, اور اب جانور بڑا خوبصورت تلاش کر رہا ہوں.
اللہ اکبر. مجھے ایک حدیث یاد آئی, موطا امام مالک کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. کتاب الحج میں پیارے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام, ایک آدمی لمبا سفر کر کے بیت اللہ کی طرف آتا ہے, اس کا حال وہ پرا گندا ہے, یعنی مٹی کے ساتھ, گرد و غبار کے ساتھ, اس کے کپڑے, اس کے بال, اس کی داڑھی وہ مٹی کے ساتھ ہوئے ہیں. لمبا سفر کر کے, جیسے آج کل گرمی کا موسم ہو, بندہ پیدل سفر کرے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی, سانس پھولی ہوئی, ہاں جی, پسینے سے شرابور, مٹی سے اٹا ہوا, اور میدان عرفات میں کھڑا ہے, سائے کی جگہ نہیں, ہاں جی, بس کبھی سایہ ملا نہ ملا. وہ پرانی بات کر رہا ہوں, آج تو چلو ٹینٹ وغیرہ یا تو کچھ درخت ہیں, اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ میدان کے اندر کھڑا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اور رو رو کے جی اللہ سے گڑ گڑا کر کے کہتا یا ربی یا ربی, رو رو کے دعائیں کر رہا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور دیکھنے والے کو ترس آتا ہے کہ بھئی اس پہ تو ترس کھانا ہی چاہیے. ہاں جی, لمبا سفر کر کے آیا ہے, دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, پسینے سے شرابور ہے, مٹی سے اٹا ہوا ہے, اس کی بات قبول کر لینی چاہیے. لیکن پیارے نبی نے فرمایا کیف یستجاب لہ الدعاء, اللہ اس کی دعا نہیں سنتا, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا. یا اللہ کیوں نہیں کرتا؟ مجھے تو دیکھ کے ترس آتا ہے, مجھے تو دیکھ کے ترس آتا ہے کہ اس بندے کی سننی چاہیے. اللہ سنتا تو ہے لیکن قبول کیوں نہیں کرتا؟ یا اللہ قبول کر لے, اس کی مان لے. پیارے نبی نے فرمایا کیف یستجاب لہ الدعاء, اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس کی ریزن وجہ کیا ہے دعا قبول نہ کرنے کی؟ اس کی حالت پہ اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا, جبکہ وہ خود کہتا ہے کہ وہ رؤوف بالعباد, اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرنے والا ہے. رب سے زیادہ شفقت کرنے والا کوئی نہیں. سیرت ابن حشام کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ نقل ہے. ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے لشکر سے کسی محاذ سے واپس آ رہے تھے, تو ایک بستی کے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا. اور جیسے آج بھی پرانی بستیوں کے اندر باہر والی سائڈ پہ ایک یا دو تنور ہوتے ہیں, ہاں جی, محلے کی ساری عورتیں وہاں سے اپنی روٹی لگوا کے لاتی ہیں یا خود روٹی لگا لیتی تھی. تو بستی سے دور پیارے پیغمبر نے اپنا پڑاؤ ڈالا, صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک عورت آئی, اس کے پاس چھوٹا سا بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے, وہ تنور کے اندر لکڑیاں ڈالنے لگی روٹی لگانے کے لیے. اس نے لکڑیاں ڈالی, ایندھن ڈالا, بالن ڈالا, تو اس سے آگ کا ایک شعلہ نکلا. اس نے بچے کو فوری پیچھے کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد جب آگ تھوڑی سی ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی, اس نے پھر لکڑیاں ڈالی, پھر شعلہ نکلا, بچے کو تیزی سے پیچھے کیا. یہ منظر پیارے پیغمبر دیکھ رہے تھے. آپ نے جو قریب صحابی تھے کہا میرے بھائیو ادھر آؤ. اللہ کے رسول جی, آپ نے فرمایا وہ بستی کے باہر عورت کو دیکھو. جب منظر دکھایا کہا کچھ سمجھے ہو, کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جی اللہ کے رسول سمجھ میں آئی کہ عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ اس بچے کو اس شعلے کی تپش پہنچے. آپ نے کہا کہ جو ماں اپنے بچے کو شعلے کی تپش نہیں پہنچنے دیتی وہ اس کو آگ میں پھینکے گی. اگر اس ماں کو کہو اپنے بچے کو تنور میں پھینک دے تو پھینکے گی؟ کہا ممکن نہیں, خود کود جائے گی لیکن بچے کو نہیں پھینکے گی. تو آپ نے فرمایا, جامع ترمذی کی روایت اس چیز کی مزید وضاحت کرتی ہے, فرمایا اللہ کی رحمت کے پھر 100 حصے ہیں,
اللہ کی محبت کے, اللہ کے پیار کے 100 حصے ہیں, ان میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے کہ جس ایک حصے سے یہ ساری محبتیں ڈیوائیڈ ہیں, جس میں باپ اور بیٹے کی, ماں اور بیٹی کی, اولاد اور والدین کی, بہن بھائیوں کی, خاوند بیوی کی, رشتہ داروں کی, یہ ساری محبتیں صرف ایک حصے سے منقوص ہیں, اس سے تقسیم کی گئی ہیں, جبکہ 99 حصے 99 حصے اللہ کے پاس ہیں. تو وہ رب کیسے چاہے گا کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے؟ وہ رب اتنی محبت کرنے والا. تو میں عرض کر رہا ہوں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بڑی شفقت کرنے والا ہے, اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے, اللہ بڑا پیار کرنے والا ہے, لیکن اللہ اس پراگندہ حال, اس حاجی, اور ایک روایت اور بھی آپ نے سنی ہوگی ماشاءاللہ, یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی ایک دفعہ صدق دل سے حج کر لے, حج, اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, اور وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ والدت یومہ, کہ جیسے وہ آج کے دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یعنی کوئی گناہ اس کے کھاتے میں نہیں ہوتا جو صدق دل سے حج مبرور کر لیتا ہے. اب یہ بندہ یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے, میدان میں کھڑا ہے, پسینے سے شرابور ہے, مانگ رہا ہے رب سے, رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, دیکھنے والے کو ترس آ رہا ہے, لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں کیف یستجاب لہ الدعاء, اللہ نہیں قبول کرتا اس کی دعا کو. یا اللہ وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ کہا مطعمہ حرام, مشربہ حرام, وملبسہ حرام, اس کا کھایا حرام کا ہے, اس کا پیا حرام کا ہے, اس کا پہنا حرام کا ہے. یہ حرام کا کھا کر, حرام کا پہن کر اور حرام کا پی کر اب یہاں پہ آ کے اب حج کرنا چاہتا ہے, اللہ نہیں قبول کرتا. میرے بھائیوں میری بات کو سمجھئے. اب ایک آدمی وہ سارے برادری اور قوم قبیلے سے بڑھ کر خوبصورت جانور تو خرید رہا ہے, لیکن اگر اس کی کمائی, اس کی انکم کے ذرائع وہ حرام کے ہیں تو بتائیے کیا فائدہ اس قربانی کا؟ یہ ضائع ہے, ضائع, بیکار ہے, اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. اور آج اللہ معاف کرے ہماری جو کیفیت ہے, ہم میں سے دیکھیں 99% ہمارے بزنس, ہمارے کاروبار یا ہمارے دیگر معاملات, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سود کے اندر ملوث نظر آئیں گے. اور پھر اللہ ہدایت دے, کچھ علماء کچھ غلط فہمی کی بنیاد پہ, کچھ لا علمی کی بنیاد پہ, یا کچھ اپنے مفاد کے لیے ایسے فتاوے, ایسی باتیں, جی فلاں کمپنی وہ بھی ٹھیک ہے, فلاں کمپنی بھی, اب اس پر اسلام بات کریں گے تفصیل سے. ہاں جی, کسی نے یہ بیمہ, کسی نے تکافل, شرعی تکافل, پاک قطر تکافل, ہاں جی پتہ نہیں کون سی چیزیں بنا دی, اور لوگوں کو ایسے شکنجوں کے اندر جکڑ لیا, ایسے سود کے اندر جکڑ لیا کہ ہر بندہ وہ لالچ میں آ کر اپنی ساری باقی کی کمائی کو بھی حرام کر دیتا ہے. بہر کے مختصر عرض یہ ہے کہ اگر میری کمائی حرام کی ہے تو جتنا مرضی مہنگا جانور کر لوں اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں.